إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر اثنان حب المال وطول العمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا إلى حديث الآخر. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اللهم ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اما بعد تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائیاں، بڑائیاں، بزرگیاں، شان و شوکت، کبر و جلال اللہ رب الجلال والاکرام خالق کل مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہر ایک ذرے کا پیدا کرنے والا، ہر ایک شے کا پیدا کرنے والا ہے، خالق کل ہے، مالک ارض و سما ہے، آسمان و زمین اور وما بینہما کا مالک و مختار ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا اور ان کے درمیان اور ان کے اندر رہنے والی تمام اشیاء کو، ہر ایک شے کو پیدا کیا۔ بالخصوص ہماری اس دنیا کو بنانے کے بارے میں اس نے کہا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اس روئے زمین کو ہم نے بڑے احسن، بہت بہترین انداز میں زمین کو ہم نے بنایا، اس کو پیدا کیا۔ یہ زمین ایسے ہی نہیں بن گئی، بلکہ اس زمین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس زمین کو جو آپ نظام ہستی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بلکہ اسے جب اللہ نے اس کا ذکر کیا تو کہا ہم نے اس کو جب بنایا تو بڑے احسن انداز میں، بہت بہتر انداز میں زمین کو ہم نے بنایا، کہ انسانوں کے لیے جو بھی ضروریات کی چیزیں ہونی تھی، جو ان کو لگنا تھا، اللہ رب العالمین نے ہر ایک شے ہمارے اور آپ کے لیے بنا دی۔ اب ان اشیاء سے ہم جتنا زیادہ ہو سکے اپنے لیے جو بناتے رہیں، وہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عقل دی ہم اس کے ذریعے سے بناتے رہے اور ترقیاں کرتے رہے۔ الغرض یہ کہ اللہ نے ہی ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین جس نے اس کائنات کو بڑا احسن انداز میں بنایا اور اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو وجود دیا، یعنی میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا فانی میں پہنچایا، بھیجا، تو ان سے لے کر آخری آنے والے شخص تک جتنے بھی لوگ آنے تھے، اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں میں ہم کو اور آپ کو ان خاص لوگوں میں پیدا کیا، کہ امتیں تو بہت سی آنی تھیں لیکن اللہ رب العالمین نے ایک امت کو خیر امہ کے لقب سے پکارنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہمیں کنتم خیر امہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس امت میں پیدا کی جو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت پیدا کیا۔ تو انسان بنا کے پیدا کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، دنیا کے فتنوں، دنیا کی آزمائشوں، دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر اگر اپنے رب اللہ رب العالمین کو راضی اور خوشی کرنے والا ہو جائے، تو یہی انسان جس کی تخلیق اللہ رب العالمین نے نور سے نہیں کی بلکہ حقیقی نطفے سے کی ہو، باوجود اس کے اللہ رب العالمین اس کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنا دیتا ہے۔ کب؟ کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے، زندگی ویسے گزارے جیسے اس نے حکم دیا، تو کیا ہوگا؟ یہی انسان سب سے بہتر ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں اللہ رب العالمین نے انسان بنایا جو ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہوگا۔ کب؟ جب کہ وہ اللہ رب اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے، باوجود اس کے ان میں بہت سے مطیع اور فرمانبردار آنے تھے، اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک ایسی امت میں پیدا کیا جسے اللہ رب العالمین نے خیر امہ کا، یعنی بہترین انسان بنایا۔ بہترین انسان بنانے کے بعد میں بہترین امت میں، یعنی امت محمدیہ میں ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد جہاں 73 فرقے میں لوگوں کو بڑھ جانا تھا، یا لوگوں کے عقل و شعور اتنے متفرق ہو جانے تھے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے منہج پر، ایک ایسے مسلک پر رکھا، ایک ایسی جماعت میں پیدا کیا جو لوگ قال اللہ و قال الرسول والے ہیں، یعنی جن کے نزدیک کوئی بات ناپی اور دیکھی جاتی ہے تو اس کا صرف ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی کریں، ہماری عقلوں پر وہ بات صحیح لگ سکتی ہے، لیکن جب ہمارے پاس یہ چیز آ جائے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والی ہے، یا یہ ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں، تو ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی باتوں کو
چھوڑ دیتے. الغرض یہ کہ انسان سب سے بہتر جو تھا اس میں ہمیں پیدا کیا, سب سے بہترین امتوں میں سے امت محمدیہ میں پیدا کیا, پھر اس امت محمدیہ کے اندر ان لوگوں میں اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا کہ جن لوگوں کی فضیلت یہ ہے کہ ہم لوگ ہر کسی کی بات کو سر خم تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ وہ باتیں کسی امام کی ہوں, کسی پیر کی ہوں, کسی ولی کی ہوں, کسی بزرگ کی ہوں, کسی بھی مولوی کی ہوں. ہم اس وقت تک قبول کرنے والے لوگ نہیں جب تک کہ وہ باتیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ ہو جائیں. یعنی اس بہترین امت میں سب سے بہترین جماعت میں اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے مجھ پر اور آپ پر بے شمار انعام و احسانات ہیں. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, اتنے اللہ رب العالمین کے انعام و احسانات ہیں. باوجود اس کے ہم اور آپ اور ہماری اکثریت ان کو تو چھوڑ دو جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ان تک دین پہنچاتے, ہم نہیں پہنچائے, ہماری کوتاہی. ابھی بات ان کی کریں جو ہم اور آپ اسلام والے ہیں, پھر ان میں ہم لوگ جو قال اللہ و قال الرسول والے ہیں ان لوگوں کی بات کریں تو ان کے پاس میں اتنی بہترین جماعت میں ہم اور آپ پیدا ہونے کے باوجود اگر ہم اور آپ اپنی آخرت کو بہترین نہ بنا سکے تو ہم سے بڑا اور کوئی شخص خسارے میں ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس ہر ایک چیز تھی, جو اشرف الانسان بنا کر کے پیدا کیے گئے, جو خیر امہ میں بنا کے پیدا کر دیے گئے, جنہیں ایسی جماعت نصیب ہوئی جو اس کی ماننے والے نہیں, قال اللہ و قال الرسول والے تھے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے تھے, پھر بھی ہم اپنی زندگیوں کو نہ سنوار سکیں تو ہم سے بڑا بھلا کوئی ظالم ہوگا جو اپنی نفسوں میں ظلم کرنے والا ہو؟ یقیناً نہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہم پر بڑے احسانات کیے, ان میں سے چند احسانات میں نے آپ کے سامنے گنائے. تمام نبیوں پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں, بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں, جنہوں نے ہم تک پہنچائیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بتائے. زمانہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو, کسی بھی حالات میں ہو, ہم کو اللہ رب العالمین نے ایسی شریعت سے نوازا کہ ہمیں کسی دوسری چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں دنیا کے مذاہب ہوتے ہیں جنہیں اپنے مذہبوں کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں طلاق نہ ہو تو طلاق لا لی جاتی ہے, لیکن ہمارا مذہب, ہمارا اسلام اللہ رب العالمین نے جسے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے, جو صرف ہمارا نہیں ساری انسانیت کا حقیقی معنوں میں, تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ زمانہ کسی بھی حالت میں ہو میرے اور آپ کی نبی کی شریعت اسی حالت میں موجود ہوتی ہے. اور وہ نبی جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ایسا دین دیا کہ کتنا ہی پرفتن دور آ جائے, لیکن اگر آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کے کہنے سننے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں گے, دنیا میں فتنوں کا عالم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب فتنوں کے عالم کیا ہوں گے, حالتیں یہ ہو جائیں گی کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرات نازل ہوتے ہیں, بالکل یہی مثال ہو جانی ہے. کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندھیری راتوں سے تعبیر کیا کہ اندھیری راتوں میں ہوتا ہے نا, انسان ایک چیز پاس ہے لیکن اسے دیکھ نہیں سکتا, دور کی تو چھوڑ دیں, ابھی آپ دن کا وقت ہے دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن جب اندھیری رات آ جائے اور اس طرح کی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی, یہ آلات اور ذریعات نہیں تھے, یہ لائٹ نہیں تھے, آپ دور تک کا منظر نہیں دیکھ سکتے. الغرض یہ کہ اس قدر اندھیریاں ہوں, تو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو اس اندھیریوں سے تعبیر کر کے بتایا, اور ہر دور کے لیے اللہ رب العالمین نے اسلام کو نازل فرمایا, قرآن کے احکامات کو نازل کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ چیزیں بتلا دیں کہ اس دنیا کو اللہ نے جہاں بڑا مزین بنا کر کے پیدا کیا, ہمارے اور آپ کے لیے بڑی آزمائشیں رکھیں, لیکن ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہمیں طریقے بتا دیے. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے فتنے رکھے تھے, ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تو فتنے بنائے, اگر ہم ملوث ہو جائیں تو کون سی بات ہے. نہیں, اگر اللہ رب العالمین نے فتنے بنائے آپ کے لیے اور ہمارے لیے, آزمائش بنائی, اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا, پھر اس دوران ہمارے لیے دنیا میں بہت سی آزمائشیں رکھی, تو ان سے بچنے کا طریقہ بھی ہم کو اور آپ کو بتا دیا. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت, یعنی دنیا سے محبت, اور اگر کہا جائے موت سے نفرت, آخرت کی زندگی سے بیزاری جب انسانی زندگیوں میں پیدا ہو جائے تو کہا یہی انسان کے لیے اصل وبال جان ہوتی ہے. اور آج میں نے اور آپ سے بات کرنا ہے, یہ جو حب الدنیا ہے نا, اس حب الدنیا کے بارے میں جب اللہ رب العالمین قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں جو تم کو سب سے زیادہ اپنے رب سے غافل کرنے والی ہوگی, کون سی ایسی شے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے. میں نے انشاءاللہ آج کی خطبہ جمعہ میں آپ سے اسی تعلق سے بات کرنی ہے. اللہ کے احسانات گنائے, اس کے نبی کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں بتلائے. اب ہم آگے چلتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت جس کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا گیا، اسی قرآن ہمارے اور آپ کے اوپر جسے اللہ رب العالمین نے ہدایت بنا کے نازل کیا، یہ قرآن جو سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے، اس میں اللہ رب العالمین سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہو، یہاں اللہ صاحب ایمان کو خطاب کر رہا ہے، اور بتا دیں کب، تھوڑا پس منظر بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے سورہ منافقون میں یہ آیت اہل ایمان کو خطاب کب کی؟ جب ابھی منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، اللہ نے اوپر منافقین کی مکاریاں ذکر کی، ان کے فریب ذکر کیے، اور اس کے بعد اللہ نے فوراً کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں ایمان والوں کو خبردار ہو جانا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کہا جائے تو انسان کو منافقت سے بہت زیادہ قریب کر دینے کے لیے جو چیزیں اس کے نزدیک جو سب سے اول درجے پر ہوں گی انہیں اللہ ذکر کرنے والا ہے۔ اور منافقین کون ہوں گے؟ وہ جو جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، مشرک سے بھی زیادہ نچلے طبقے میں ہونے والے لوگ ہیں، اللہ ان کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کو خطاب کر کے متنبہ کر رہا ہے۔ تو یقیناً اللہ ہمیں اور آپ کو وہ بات بتلانے والا ہے کہ جس بات کے ذریعے سے ہم اور آپ دنیا کی محبتوں سے بچ کے اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرمانبردار ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کرنی چاہیے تو اللہ رب العالمین نے بھی منافقوں کا تذکرہ ختم ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والوں یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو شخص ایسا کرے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہو جائے، تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اب جو ایسا کرے کہ وہ ان ساری چیزوں کو جان لینے کے باوجود، ہر چیز کے دکھ جانے اور واضح ہو جانے کے باوجود اس کی زندگی ایسی ہو ہماری اور آپ کی کہ ایمان لانے کے باوجود، سب سے بہترین لوگوں میں پیدا ہونے کے باوجود ہم اور آپ ان دونوں فتنوں میں ملوث ہو جائیں، یعنی مال اور اولاد کے فتنے میں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور خسارہ کیسا ہوگا؟ یہ خسارہ کسی یا تو صرف دنیا اور آخرت، یہاں صرف دنیا سے خاص نہیں ہے، صرف آخرت سے خاص نہیں، یہ خسارہ عام ہوگا، دنیا میں بھی خسارہ اٹھانا ہوگا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا ہوگا۔ اس آیت کو مختصر سے اگر آپ کے سامنے بیان کیا جائے فاولئک هم الخاسرون کی تفسیر، تو کیا ہوگا؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس دنیا کو ہم نے اور آپ نے مسلمانوں نے بہت بڑا جان لیا اور یہ خاص نعمتیں مال اور اولاد کے پیچھے دوڑتے رہے، انہیں کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا، تو نتائج کیا گئے؟ فاولئک هم الخاسرون۔ ہم پر اور آپ پر، مسلمانوں پر غالب آ گئی آیت کریمہ۔ کیسی غالب آ گئی؟ جو کل باعزت تھے آج وہ بے عزت ہو گئے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں ابھی جمعہ میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ الغرض یہ کہ دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، اور کیسا ہوگا اس کے نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل واضح آ چکے ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو آپ کی مسجد اور مدارس کو توڑ دیں، اگر یہ چاہیں آپ کی ٹوپی اور داڑھیوں پر سوال کریں، اگر یہ چاہیں تو آپ کے منہ کے نوالے گنیں، اگر یہ چاہیں تو آپ کے منہ سے نوالا نکال کے پوچھیں یہ کیا کھا رہے ہو، اگر یہ چاہیں تو آپ کی بیٹیوں کے حجاب پر سوال کریں، اگر یہ چاہیں تو آپ کے مدرسوں کو منہدم کر دیں، اگر یہ چاہیں تو آپ کی مسجدیں بند کروا دی جائیں، اگر یہ چاہیں تو تمہارے اماموں کو مسلوں سے اٹھا کے لے جا لیا جائے اور تم کچھ نہ کر سکو، تو یہی ذلت کے ایام جو ہم پر اور آپ پر غالب آ گئے، وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے جو متنبہ کرتے ہوئے دو بڑے عظیم فتنوں سے ہم کو اور آزمائشوں سے متنبہ کیا تھا کہ ان سے بچ جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہم انہی دونوں کے اندر گرفتار ہو گئے۔ نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ کہ مال اور اولاد کے پیچھے ہم چلے گئے۔ کیسے گئے وہ ابھی بتائیں گے۔ خسارہ تو دیکھ لیں، خسارہ کیسا ہوا؟ یہ جو آپ کے سامنے مختصر سا حالات ہندوستان ہم نے رکھا کہ یہ حالتیں ہو گئی، کب ہوئی؟ جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو گئے۔ جب مطیع اور فرمانبردار تھے تو کیا تھا؟ حالات یہ تھے، ابتدائی اسلام کا وقت تھا جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف دوڑا دوڑا کے مارتا، انہیں مارتا اور گھسیٹتا، ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھتا، بڑا مشہور واقعہ ہے، اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتا۔ اللہ نے وہ دور پلٹ کے رہا جب ان دونوں ایمان لانے کے بعد
وہ اموال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ رہے, اللہ اس کے رسول کے حقیقی مطیع فرمانبردار رہے, تو بدلہ کیا ملا؟ وہی امیہ جو حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا, اس کے قتل کرنے والے, اس کو جہنم رسید کرنے والے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. الغرض یہ کہ اگر ہم اور آپ اللہ پر ویسے ایمان رکھیں جیسے رکھنا چاہیے, ہمارے اوپر کوئی غالب آ نہیں سکتا, اور وقتی طور پر کوئی ہو بھی گیا تو وہ حقیقی معنی میں نہیں ہوگا, اسے ذلیل و خوار ہونا ہی پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ العزت للہ ولی رسول, عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے, مومنین کے لیے رکھی گئی. اور مومن کون؟ مومن وہ جس کے اوپر دنیا کی زندگیاں غالب ہو جائیں؟ نہیں, مومن وہ جو دنیا سے نکل کے آخرت کا دیکھنے والا ہو. علامہ اقبال کیا خوب کہتے ہیں کہ کافر کی ہے پہچان کہ دنیا میں گم ہے, مومن کی ہے پہچان کہ دنیا اس میں ہے گم. کہ مومن ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے, اس کو پریشان ہوتی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں, کھانے کو نہیں, حلال و حرام کے مسئلے جب آتے ہیں تو لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں, ان کو حرام کا پیسہ مل رہا ہوتا ہے یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. الغرض یہ کہ مومن کی زندگی لوگوں کو تعجب میں ڈال دیتی ہے, اور کافر کی زندگی خود تعجب میں پڑی ہوتی ہے, وہ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں. اور ہم جب دنیا میں مشغول نہیں ہوتے اور ہم دنیا میں اپنے آپ کو گڑا نہیں لیتے تو ہوتا کیا ہے, ہم ایسے لوگوں میں ہوتے ہیں جنہیں کبھی مکہ سے نکال دیا جائے اور مدینہ جانا پڑے تو وہی لوگ مدینہ سے واپس آ کے مکہ کے فتح کرنے والے ہو جاتے ہیں. تو یہ حالات ہوتے ہیں کب؟ جب ہم اور آپ ان دونوں فتنوں سے, اموال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ رہیں, اور نہ رہیں تو حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے نا کہ ایمان والوں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. تو ایک بات ضروری جاننی ہمارے لیے, ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد یہ کہ کوئی شخص ایسا مسجد کا کونا پکڑ لے یا گھر کا کوئی ایک مقام پکڑ لے, کوئی جگہ پکڑ لے اور تسبیحات بیان کرے, اللہ اکبر سبحان اللہ کا ورد کرتے رہے, اللہ اکبر کا ورد کرتے رہے, تو کیا یہ تسبیحات ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر ہے؟ نہیں. حقیقی معنوں میں دیکھیے یہ تو اللہ کا ذکر ہے ہی, لیکن اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت جس ذکر کے بارے میں کہا وہ کیا ہے؟ وہ ذکر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہو جانا, اللہ کے اوامر کے مطابق زندگی گزارنا اور نواہی سے بچ جانا. مطلب یہ کہ حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بنانا اللہ کا ذکر ہے, کیونکہ مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی زندگی میں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے. وہ سو رہا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, سواری پر بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی دنیا کے ہر ایک امر میں اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ بندہ مومن ایک مسلمان اللہ رب العالمین کا ویسے ایمان رکھنے والا ہو جیسا ہونا چاہیے. اور اللہ نے کہا نا کہ ان چیزوں سے تمہیں دور نہ کریں. اب دیکھیے خاص جملہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اموال اور اولاد, اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے یہ اموال و اولاد کا تذکرہ قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی کیا, اور اسی طرح کیا ہے جب اللہ نے اس دنیا کی بڑی بڑی فتنوں کو ذکر کرنا تھا یا انسان کو ہلاک کر دینے والے فتنوں کا ذکر کرنا تھا, اللہ نے سب سے پہلے مال کا تذکرہ کیا ہے, پھر اس کے بعد اولاد کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. اور ایسا نہیں کہ اللہ نے اس انداز کو یہی اختیار کیا ہو, بلکہ ہم اور آپ یہ سورۃ الکہف جس کو ہم ہر جمعہ کے دن پڑھتے ہیں, اسی سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا, جسے ہم نے اور آپ نے, اگر جس نے سورہ کہف پڑھی ہے تو ہم نے اور آپ نے پڑھا ہوگا, کہ فرمایا انما اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہاری زندگی, دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہیں. ومل حیات, کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہاری دنیاوی زندگی کے لیے زیب و زینت ہیں. الغرض یہ کہ تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کرنے والی ہیں. اور اسی انداز کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام میں کہیں یوں کہا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں, ان سے بچو. یعنی اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انداز کہ پہلے اللہ رب العالمین نے مال کو ذکر کیا ہو پھر اولاد کو ذکر کیا ہو. تو یہ صرف ایک مقام سورۃ المنافقون میں نہیں بلکہ دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ جہاں اللہ نے پہلے مال کا تذکرہ کیا پھر اولاد کا تذکرہ کیا. لیکن اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں, ایک نارمل سی بات ہم اور آپ سوچیں, ایک آدمی کے سامنے اس کی زندگی کا سارا مال رکھ دیجئے آپ ایک جانب, اور دوسری جانب اس کی اولاد کو رکھ دیجئے, پھر آپ سوال کریے کہ آپ کو مال اختیار کرنا ہے یا اولاد اختیار کرنا ہے. تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کو چھوڑ دے اور مال کو لے لے. ظاہر سی بات ہے ہر شخص چاہے گا کہ بھئی مال تو کما لیں گے, لیکن اولاد کی محبت انسان کے دل میں اس قدر ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے گا, مال جاتا ہے چلے جائے لیکن اولاد نہ جائے, وہ اپنی اولاد کو اختیار کرے گا اور مال کو چھوڑ دے گا.
لیکن اللہ رب العالمین نے تو اس آیت کریمہ میں اور قرآن مقدس میں بہت سے مقامات پر جہاں ذکر کیا تو پہلے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے مال کا، پھر اولاد کا. تو کچھ تو بات ہوگی نا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے مال کا تذکرہ کیا پھر اولاد کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کا کلام بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، بڑے فہم سے آپ سمجھیں گے، اس کی دقیق گہرائیوں پر آپ اترتے چلے جائیں گے. اب سوچئے 1400 سال پہلے سے قرآن نازل ہوا ہے، تب سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے اور قیامت تک اس کی تفسیریں کی جاتی رہیں گی، لیکن اس کی تفسیر مکمل ہونے والی نہیں ہے. تو جہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہ کہا کہ مومنوں دنیا میں بہت سے فتنے ہوں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے فتنوں کے بارے میں اللہ نے تذکرہ نہیں کیا کہ بھئی یہ بھی تو فتنہ ہے نا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی فتنہ ہے کہ آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں نہ حلال و حرام کا تذکرہ کیا نہ نماز کا تذکرہ کیا، جو نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، بلکہ اللہ نے دو ایسی چیزوں کو بیان کر دیا کہ یہ دو چیزیں آپ کے ہر فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ اموال اور اولاد. میں نے بتانا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کیوں پہلے مال کا تذکرہ کیا ہے پھر اولاد کا تذکرہ کیا. دیکھیں اللہ کا قرآن بڑی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، آپ تدبر کرتے چلے جائیں. اس آیت کریمہ میں جب تدبر کیا گیا، میں نے اسٹڈی کی اور دیکھا تو بہت سی چیزیں اس کے اندر سے نکل کے آئیں کہ اللہ پہلے کیوں مال کا تذکرہ کرتا ہے، پھر اللہ نے کیوں اولاد کا تذکرہ کیا. حالانکہ انسانی فطرت پہلے وہ تو اپنی اولاد کو اختیار کرے، اگر محبت کی بات آئے اور مال کو چھوڑ دے تو اللہ نے ذکر کیا ہوگا تو کچھ بات ہوگی. آئیے وہ نقاط آپ کے سامنے رکھوں کہ انسانوں کو سب سے زیادہ غافل کرنے والی چیزیں اگر کوئی ہے نا جو خاص ہو تو وہ اس کا مال اور اس کی اولاد ہوتی ہے. اور اللہ نے ان دونوں چیزوں میں پہلے مال کو تذکرہ کیوں کیا؟ اس کا ایک ریزن، ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو مال کا فتنہ ایک ایسا فتنہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ابھی میں نوجوان ہوں، میری شادی نہیں ہوئی تو ابھی فی الوقت میرے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرے پاس کچھ نہ کچھ پیسہ تو ضرور ہوگا، میرے پاس کچھ نہ کچھ رقم تو ضرور ہوگی. ایک شخص جو اگر اس کنڈیشن کا ہو کہ وہ ابھی شادی نہ ہوئی ہو یا شادی ہو بھی گئی ہو، اس کے پاس میں اولاد نہ ہو لیکن مال تو ہوتا ہے، تو ہر شخص کے پاس مال موجود ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تعداد میں موجود، کچھ نہ کچھ مقدار میں موجود ہوگا. اور بعض لوگ صاحب اولاد تو نہیں ہوں گے لیکن صاحب مال ضرور ہوں گے، صاحب زکوٰۃ ہو جائیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے فتنوں سے آگاہی تھی نا، یہ کہ فتنوں سے اللہ رب العالمین آگاہ کر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ کی حکمتیں دیکھیں کہ اللہ نے کس انداز سے بیان کیا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں یہ اولاد کے فتنے تو بعد میں آتے ہیں، اصل فتنہ تمہاری زندگیوں میں جو داخل ہوتا ہے وہ فتنہ کون سا ہے؟ وہ مال کا فتنہ ہے. ایک شخص کے پاس اولاد نہیں ممکن ہے لیکن مال بالکل بھی نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں. ارے کچھ تو اس کے پاس ہوگا، اس کا لباس ہی ہوگا، اس کے گھر میں چند اشیاء ہی ہوں گی، کچھ پیسہ تو اس کے پاس ہونا لازمی ہے. تو وہ جو پیسہ ہوگا اسی میں آزما لیا جائے گا. ایک آدمی کے پاس لاکھوں پیسہ ہے، ایک محتاج شخص کو دیکھتا ہے 1000 روپے دے دیا، خرچ کیا، 1000 روپے بڑی رقم تھی. وہی ایک آدمی اس کے پاس میں مال لاکھوں کی تعداد میں تو نہیں ہے لیکن اس سے کم ہے، اس نے اپنے جیب میں سے 10 روپے نکال کے دیا لیکن اس کی حیثیت کے حساب سے وہ 10 روپے بہت تھے. اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام کیا ہوگا کہ وہ 1000 روپے سے بہتر 10 روپے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس کے پاس تو لاکھوں سے 1000 نکالا تھا، یہاں تو اس نے 1000 میں سے یا چند 100 روپے میں سے 10 روپے نکال کے یا اپنی کم مقدار میں سے 10 روپے جو اس کے نزدیک بڑے ہوں اس نے خرچ کر دیے. یعنی یہاں آزمائش جب ہوئی تو دیکھیں کم اور زیادہ والے دونوں آزما لیے گئے. لیکن اولاد میں کب اللہ رب العالمین آزماتا ہے؟ جب اولاد ہو جائے تب نا. اولاد ہوگی ہی نہیں تو کہاں سے ہماری اور آپ کی آزمائش ہونی؟ اور اس کے لیے دلیل یہ تو ہمارا نقطہ تھا، اس نقطے کو اگر ثابت کیا جائے حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنان حب المال وطول العمر. ابن آدم بڑا ہوتا ہے، انسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 2 محبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. یعنی بچپن میں چھوٹا تھا وہ محبتیں چھوٹی تھیں، اب وہ بڑا ہونے لگا محبتیں بڑھتی چلی جانے لگی. حب المال سب سے پہلی محبت اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے وہ مال کی محبت ہوتی ہے. وطول العمر اور لمبی زندگی کی خواہش. ابھی بچہ چھوٹا ہے، موت کے بارے میں نہیں معلوم، اسے زندگی کی اہمیت اتنی نبی سمجھ میں نہیں ہوتی، لیکن اسی بچے کے سامنے مال کی محبت
بچپن سے ہوتی ہے. ایک بچے کے سامنے اگر آپ دیکھیں مال رکھا جائے وہ ضرور اس کو اختیار کرے گا. کہا وہ اس بات کی تمنا نہیں رکھتا کہ میری اولاد ہو, لیکن یہ تمنا ضرور رکھتا ہے کہ میرے پاس مال ہو. تو یہ مال کی محبت پہلے داخل ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ ابن آدم بڑھتا ہے, دو چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. کیا؟ ایک مال کی محبت, دوسری لمبی زندگی. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مال کی محبت انسانی زندگی میں بچپن سے ہوتی ہے. انسان بڑھتا چلے جاتا ہے, مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ بچے ہمارے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے ذہن اور تصور میں یہ چیز نہیں ہے کہ ان کے 8 لڑکے ہوں یا 10 لڑکے ہوں یا اتنی اولادیں ہوں. یہ بڑی دور کی بات ہے ابھی ان کے لیے. لیکن ان کے پاس یہ تصور ضرور ہوگا ہمارے جیبوں میں پیسہ ہو, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جو چاہیں وہ خرید لیں. تو الغرض یہ کہ بچوں کی زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا, ہم بھی تو بچپن سے ہی بڑے کی طرف آئے ہیں, بڑے ہوئے. الغرض یہ کہ بچپن میں ہی انسان کی زندگی میں مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کا پہلے تذکرہ کیا. تو دو چیزیں معلوم ہو گئیں. اللہ نے جب دنیا سے ہم کو اس بات کے بارے میں آگاہ کیا کہ دنیا کی بڑی خاص فتنے جو تم کو ہلاکت میں ڈالیں گے, تو ان میں پہلے نمبر میں مال کو تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ مال ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہوگا, اس کے فتنے میں ملوث ہو جاؤ گے. دوسرا سبب یہ کہ یہ جو مال ہوگا جسے تم حاصل کرنے والے ہوگے دنیا میں, اور جو تمہیں اللہ سے دور کرنے والا ہوگا, اس مال کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ یہ تمہاری زندگی میں بچپن سے داخل ہوگا. یعنی یہ کہ اولاد کی محبت بعد میں آئے گی, پہلی محبت جو داخل ہوگی وہ تمہاری زندگیوں میں مالوں کی محبت ہوگی. اب تیسرا نقطہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, یہ دنیا تمہارے اوپر یعنی غالب نہ آ جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع فرمانبردار نہ بن سکو. تو جہاں اللہ نے پہلے مال کا تذکرہ کیا اس میں ایک اور سبب یہ تھا کہ دیکھیں انسانی زندگیوں کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اولاد سے محبت تو بے شمار ہوتی ہے. اولاد کی محبت کی مثال ہم نے رکھے کہ ایک طرف سارا مال رکھ دو, ایک طرف اولاد رکھ دو, آپ نے اولاد کو اختیار کرنا ہے, مال کو چھوڑ دینا ہے. لیکن وہی دوسرے نقطے پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ اولاد کے بارے میں انسانی تصور کیا ہوتا ہے. ایک آسان سا قانون ہم کہتے ہیں کہ بھئی بن چکا ہے, ہم دو ہمارے دو کے بعد سوچنے دو, اور 3 یا 4 کے بعد اب ہونے ہی نہ دو. تو یہ جو تصور ہے مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب من یہ اولاد کی محبتیں محدود تعداد میں ہوتی ہیں. اس کی تعداد ایک ہوتی ہے نا مقدار, جسے کہہ لیں آپ, مقدار متعین رکھتا ہے انسان اتنی اولاد ہونا. لیکن وہی دیکھیں مال کے بارے میں کوئی اس کے پاس مقدار متعین ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کما لینا ہے اور پھر رک جانا ہے, 1 کروڑ کا مالک ہو جاؤں گا تو پھر نہیں کماؤں گا, ایسا کوئی سوچتا ہے؟ نہ. اگر وہ سوچ بھی لے اور کما لے تو پھر اس کی فطرت ہے کہ وہ آگے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے لیے دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال, اگر ابن آدم کے پاس میں 2 پہاڑ ہو جائیں, 2 وادیاں ہو جائیں مال کی. دوسری حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ سونے کے 2 پہاڑ ہو جائیں جناب من, عام پہاڑ نہ ہو, سونے کے پہاڑ بھی اگر انسان کو حاصل ہو جائیں تو مال کی محبت اس کے دل میں اس قدر ہوتی ہے, اس مقدار, اس کی مقدار کوئی متعین نہیں ہوتی. اگر 2 سونے کے پہاڑ بھی اس کے حق میں ہو جائے تو وہ تیسرے کا طالب ہوتا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہمارے پیٹوں کی جو بھوک ہے نا, اس بھوک کو صرف اور صرف اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے. مطلب یہ کہ مٹی میں مل جاؤ گے تبھی اس پیٹ کی بھوک ختم ہونی ہے, ورنہ اس پیٹ کی بھوک ختم نہیں ہونے والی. اس حدیث سے میں نے تیسری چیز آپ کے سامنے رکھی, وہ یہ کہ اگر اللہ نے مال کو پہلے ذکر کیا پھر بعد میں اولاد کو ذکر کیا, تو بعد میں مال نہیں بلکہ پہلے مال کو ذکر کرنے کا ایک اور سبب یہ ہے کہ اولاد تو متعین ہوگی جناب من, 1 کے بعد 2 کے بعد سوچنے دو, اور 3 یا 4 کے بعد اب ہونے ہی نہ دو. یہ ہمارا اور آپ کا عام معاشرے کی سوچ بن چکی ہے. تو وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اولاد کے حصول کی مقدار متعین ہے, مال کے حصول کی مقدار ہمارے نزدیک متعین نہیں ہوتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے مال کا تذکرہ کیا ہے, پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد کا تذکرہ کیا. اور آپ دیکھیں یہ تو میں نے مال کا تذکرہ بار بار کیوں پہلے کیا, وہ بتانے کا سبب یہ تھا کہ دیکھیں اگر جو لوگ آج جمعہ کے دن مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں نا اور دیگر نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے, سب سے بڑا سبب اگر آپ لوگوں کا دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے, تو وہ مال ہوتا ہے. کیوں؟ ایک شخص نماز کو نہیں آتا, وجہ کیا ہے؟ کاروبار چھوڑ دے گا, مشکل میں پڑ جائے گا. ایک شخص کاروباری ہے یا جاب میں, وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز پڑھے گا تو وقت کا اس کے نزدیک ضیاع ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھے گا
تو وہ اس کا وقت برباد ہوگا. اور وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو سبب کیا ہوتا ہے؟ حصول مال. سب سے بڑا ریزن جو انسانوں کو اللہ رب العالمین سے دور کرے دے رہا ہے. آپ وہ لوگوں کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتے, اصل چیز آپ جو ان کے اندر میں پائیں گے نا وہ یہی ہوگا, وہ چیز یہی نکلنی ہے کہ وہ لوگ مال کی محبت میں نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کے نزدیک صرف مال مال, ہائے رے مال کہاں سے آئے, حلال آئے یا حرام آئے, بغیر تمیز کے آئے لیکن آئے. مطلب کیا ہوا؟ یہی بات کہ مال کو اللہ نے پہلے اس لیے تذکرہ کیا. اور میں بار بار جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کیوں پہلے مال کو تذکرہ کیا, وہ اس لیے کہ ایک شخص نمازی نہیں ہے, سبب یہ ہے کہ وہ شخص مال کی محبت میں نکلا ہوا ہے. یہ 5 ارکان میں آپ کو گنا دوں, توحید تو دماغ میں ہے ہی ہمارے, لیکن پھر بھی ہم توحید تسلیم کرنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے, سبب بنتا ہے مال. اس لیے بار بار میں نقطے نکال کے آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب پہلے اللہ نے مال کا تذکرہ کیوں کیا. نماز نہیں پڑھتا, سبب کیا ہے؟ کاروباری ہے. سبب کیا ہے؟ بزنس میں لگا ہوا ہے. سبب کیا ہے؟ مال کمانا ہے. نماز پڑھے گا, وقت لگے گا, اس کے گراہک چلے جائیں گے, اس کا نقصان ہوگا, اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. سبب کیا بنا؟ مال. بہت سے لوگ اس زمانے میں روزے نہیں رکھتے, اور روزے نہ رکھنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جناب من ان کو مال کمانا ہے. یہی سبب ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ اگر مال کمائیں گے نہ, یعنی اگر روڈ میں نکلیں گے, دھوپ میں نکلیں گے, تپش ہوگی, ہم روزے نہیں رکھ پائیں گے. اور روزے نہ رکھنے کا سبب بھی مال. جو صاحب زکوٰۃ ہو جائے پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے, سبب کیا ہوتا ہے؟ مال کی محبت. اور یہی نہیں بلکہ حج کے لائق ہو گیا, یہ بنیادی چیزوں کی بات ہے کہ حج کے قابل ہو چکا, لیکن پھر بھی وہ شخص حج نہیں کرتا. سبب کیا ہے؟ کہ مال کی محبت. یعنی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مال اور اولاد کا فتنہ ہماری زندگیوں میں بڑا فتنہ ہے, اور اس بڑے فتنے میں سب سے اول درجے پر جو فتنہ ہے وہ فتنہ اولاد کا فتنہ بھی نہیں, وہ تو بعد میں آتا ہے. صرف آج ہم نے اس خطبہ جمعہ میں مال کے فتنے پر تذکرہ کیا کہ وہ مال کا فتنہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین, اے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ یہ جو دنیا تو نے ہم کو عطا کی ہے, یہ بڑے آسان انداز میں دنیا کو بنا کے ہم کو دیا, بے شمار نعمتیں دی. مولا تیری نعمتوں پر ہم کو شکر گزار بنا دے, آمین. اے اللہ ان نعمتوں میں خاص تیری بڑی عظیم نعمت جو مال کی نعمت ہوتی ہے, اس نعمت کا ہم کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. اے اللہ یہ مال کی محبت جو لوگوں کو اللہ اس کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے, مومنوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے, مولا ان محبتوں سے نکل کر ہمیں تیرا اور تیرے نبی کا مطیع فرمانبردار ہونے کی توفیق عطا فرما, آمین. اے الہ العالمین جب تک ہمیں اس دنیا پر رکھنا, اس دور فانی میں, اس دور فتن میں, اور اس دنیا فانی میں جو فتنے ہیں دنیا کے بڑے بڑے فتنوں میں, جو عظیم فتنے اموال اور اولاد کے فتنے, مولا ہمیں ان نعمتوں کو حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما, ان نعمتوں پر ثابت قدم رہ کے اسے اپنے لیے رحمت بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے حق کو ادا نہ کر پائیں اور یہ تیری نعمتیں ہمارے لیے زحمتیں بن جائیں. اللہ ہمیں جب تک اس دنیا پر رکھنا, دین اسلام پر رکھنا, خاتمہ کرنا دین اسلام پر کرنا, اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہماری زبانوں پر کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.